بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات جو ہی مشہور صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کے قتل کی اندوہناک خبر سامنے آئی تو طبعاً ایک دل گرفتگی کا اور افسردگی کا جو حملہ تھا وہ ہوا، اور ہر پاکستانی جس نے خبر سنی وہ اداس ہوا، اور ایسا اداس ہونا بنتا بھی ہے۔ اور پہلی جو بات ذہن میں آئی یا نظر جس طرف گئی یا ذہن جس طرف گیا وہ یہ تھا کہ شاید انہیں آزادی اظہار رائے کی سزا دی گئی ہے، اس لیے کہ ارشد شریف ان لوگوں میں تھے جنہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اس کے اس سارے آنے اور ان کے اس سارے ایپیسوڈ کو بہت کرٹیکلی دیکھا اور اس پر شدید تنقید کی، وہ اس کے ناقد تھے۔ اور اس کے نتیجے میں جو ہی حکومت آئی اور ان پر مقدمات قائم ہوئے تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی، اور پہلے وہ غالباً UAE گئے، پھر اس کے بعد انگلینڈ گئے، اور پھراتے غالباً اس دوران وہ کینیا میں موجود تھے۔ پاکستان کی جو صحافت کی تاریخ ہے وہ کچھ اتنی زیادہ تابناک نہیں ہے، اور ہمیں لگتا ہے اور نظر آتا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان پر اٹیمپٹس کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نیروبی پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے جو اپنا ورژن دیا ہے اور جو ان کے اخبارات میں شائع ہوا، خاص طور پر ان کا جو ایک موقر جریدہ ہے اور اخبار ہے اسٹار، اس میں جو ان کا موقف آیا اس کے مطابق کہ کل رات جو ہائی وے پر ان کی گاڑی کو ڈیٹیکٹ کیا گیا، روکا گیا ایک ناکے پر، لیکن ان کے ڈرائیور نے وہ گاڑی نہ روکی اور اس کے نتیجے میں پولیس نے فائر کھول دیا، اور اس کے نتیجے میں ارشد شریف کی ہلاکت ہوئی۔ تو بادی نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ وہاں کا کوئی لوکل ایکسیڈنٹ ہے، اس کی بہرحال تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ ایسی بے احتیاطی کیوں ہوئی اور ایک پاکستانی شہری کی جان کیوں ضائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کینیا کیوں تشریف لے گئے، اور وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، ان کا روزگار کیا تھا، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور اس سے شاید سچویشن کلیئر ہو جائے کہ کوئی ذاتی تنازع، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، یا یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، یا یہ بھی امکانات ہیں کہ کوئی اور باہر سے جا کر اس کو ٹارگٹ بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس پر قبل از وقت ہے کہ کوئی تبصرہ کیا جائے۔ لیکن اس موقع پر حکومت وقت جو پاکستان کی حکومت ہے اس کو اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے حکومت کا جو اس وقت تک اس پر سٹانس ہے وہ بہت ہی ایک فارمل سا ہے، حالانکہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ ایک پاکستانی شہری کی جان ضائع ہوئی ہے ملک کے باہر، تو پاکستان کو اس معاملے کو فوری طور پر ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اس کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن کا کوئی سلسلہ بنانا چاہیے، اور اگر نیروبی پولیس کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان سے شدید احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ ان کی میت کو پاکستان لانے کے لیے پورا وزارت خارجہ کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے اور وہاں کا سفارت خانہ ہے اس کو پورا تعاون کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کی حکومت کو اس کو اون کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پر اور اپنے اخراجات پر ان کے جسد خاکی کو پاکستان لانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی پاکستانی اداروں پر خواہ مخواہ کی الزام تراشی اور ثبوت کے بغیر اس معاملے کو پاکستانی سیاست سے جوڑنے اور پاکستانی اداروں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تنقید پاکستان میں برداشت نہیں کی جاتی، لیکن بغیر کسی ثبوت کے خود اپنے ملک کو بدنام کرنا، بغیر کسی ثبوت کے خود اپنے ملک کے اداروں پر الزام لگانا، یہ بھی کسی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم ارشد شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ پوری طرح سوگ میں شریک ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں صبر جمیل کی، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ ان کے بھائی میجر تھے آرمی میں، انہوں نے بھی شہادت کا درجہ حاصل کیا، لہٰذا ان کی پاکستان کے لیے خدمات بھی ہیں، انہوں نے صحافت میں بھی ایک نام پیدا کیا، وہ پاکستان کی ایک آئیکن اور پاکستان کی ایک علامت اور پاکستان کی ایک پہچان تھے، اور اس لحاظ سے حکومت پاکستان کو اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی سازش ہے، اگر کوئی ان کے منہ بند کرنے اور ان کو راستے سے ہٹانے
کا بھی کوئی معاملہ ہے تو اس کو بھی سامنے لے کر آنا چاہیے۔ تو اس معاملے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات دونوں ملکوں کے درمیان ہونی چاہیے، اور اگر یہ نیروبی اور کینیا کے پولیس کا کوئی انسیڈنٹ ہے اور انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس پر ان سے شدید احتجاج بھی کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو قانون کے مطابق اس کی ریمیڈیز ہیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔